اٹھا رہی ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو ٹرینوں میں کھڑے ہیں، بسوں میں کھڑے ہیں، ریلوے کے پلیٹ فارم پر اپنا سامان اٹھائے یہاں سے وہاں جا رہے، وہاں سے یہاں رہے ہیں، بازاروں میں اپنے ٹھیلے لے کر چل رہے ہیں، پھیری والے اپنا سامان اٹھائے ہوئے دیہات دیہات پھر رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تعمیری کام میں کوئی چھت ڈال رہا ہے، کوئی دیوار اٹھا رہا ہے، تو مشقت تو سبھی اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا میں تو یہی ہے، صبح شام کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی کام ہے، لیکن ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہماری جو مشقت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے گھر کی راحت آرام کو چھوڑ کر، ہم نے جو ایک فیصلہ کیا اجتماع میں پہنچنے کا، اور یہاں آنے کے بعد جو مشقت ہے وہ مشقت اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس مشقت اٹھانے پر بھی اجر ہے، اس پر ثواب ہے، اس کا احتساب ہوگا تو یہاں کے ایک ایک عمل میں مزہ آئے گا، چاہے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا دھوپ میں، پھر بھی طبیعت چلے گی۔ چھت سلیب ڈالنے والا جو مزدور ہے وہ صبح 8 بجے سے 9 بجے سے شروع کرتا ہے، 5 بجے تک مسلسل دھوپ میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سلیب شام کو مجھے 500 700 1000 روپے ملیں گے، تو وہ تھکتا نہیں ہے۔ انسان کو جو چیز کام کرواتی ہے وہ اس کام پر اس کام پر ملنے والا جو نفع ہے وہ نفع سامنے ہے تو آدمی کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، یا کوئی غرض پوری ہو رہی ہے آدمی کے اس کام کے پیچھے تو آدمی کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور اگر نفع سامنے نہیں ہے تو بہت جلدی آدمی تھک جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر کام کا نفع بتایا ہے، ہر کام کا نفع بتایا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا۔ فضائل کی کتابوں میں سنتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اگر نفع سامنے ہے تو آدمی چھوڑ دے گا کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے نا، اور اگر یہ حدیث سامنے ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ کہ آتا نہیں ہے، مشقت اٹھا رہا، جس کو آتا ہے وہ تو روانی سے پڑھتا جائے گا، آتا نہیں ہے تو مشقت اٹھا رہا ہے تو اس مشقت پر ثواب بڑھ گیا۔ آدمی تسبیح پڑھتا ہے تو تسبیح پڑھنے پر ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ پڑھے تو زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ اس سے پر ہو جاتی۔ وہ فضائل ذکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے اپنے شاہی تخت پر سوار ہو کر، تو ایک آدمی تعجب کر رہا ہے کہ واہ کیسی حکومت اللہ نے دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا نے ان کو خبر دی کہ فلاں آدمی ایسی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ایمان والے کی زبان سے نکلا ہوا ایک سبحان اللہ وہ سلیمان بن داؤد کی اس حکومت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ حکومت ختم ہونے والی ہے اور سبحان اللہ کا اجر باقی رہنے والا ہے، اس کا بدلہ ملے گا آدمی کو۔ تو آپ علیہ السلام نے ہر کام کے فائدے بتائے ہیں، وہ فائدے ہمارے سامنے ہوں گے
تو پھر کام میں رغبت ہوگی، پہلی صف کی طرف قدم بڑھیں گے. دور آدمی ہیں، 50ویں صف میں اجتماع میں ہے وہ، لیکن پہلی صف کا اجر آدمی کو معلوم ہے، تو 50ویں سے پہلی کی طرف آئے گا کہ ثواب بڑھ جائے گا. چاہے تھوڑی مشقت اٹھا لیں گے تو مشقت اٹھا کر آدمی آگے آئے گا، پیچھے نہیں جائے گا. سلام پھیر کر پڑھنے کے جو معمولات ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پڑھنے کی مسنون دعائیں ہیں، پھر نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، تسبیح فاطمی ہیں، تو نماز پڑھ کے آدمی پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ جتنے معمولات ہیں اس وقت کے وہ پورے کریں تاکہ اس کا اجر مجھے ملے. حدیثوں میں تسبیح فاطمی کی فضیلت آتی ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یعنی بہت زیادہ گناہ ہے آدمی تو اس سے معاف ہو جائیں گے. یہ منافع ہیں اعمال کے، اور یہی بنیاد ہے چلنے کی، چلانے کی، اور کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ کرسی ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، کہ یہ فضائل ہیں ہر کام کے. مجلس میں آگے بڑھنے کی فضیلتیں ہیں. سنین فضیلت کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتہ، مجلس لگتی ہے تو فرشتہ مجلس کو گھیرتا ہے. حدیث میں کہ مجلس والوں کو، اہل مجلس کو وہ گھیر لیتے فرشتے اور آسمانوں تک قطار لگاتے، اور ختم ہوتی ہے تو ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. تم ایسے حال میں کھڑے ہو جاؤ، ایسے حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری مغفرت کی گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. پھٹی پرانی نوٹیں تھی، کسی نے نئی نوٹیں دے دی، وہ چل ہی نہیں رہی تھی کہیں. پھٹی ہوئی نوٹ تھی 100 کی کسی کے پاس، چل ہی نہیں رہی تھی، کسی نے بدل کر نئی نوٹ دے دی کہ اب وہ چلے گی. تو اس کا جب دھیان ہوگا تو بشاشت پیدا ہوگی. خالی رسم کے طور پر ہماری حاضری نہیں ہوگی. ساتھ میں آ گئے تھے، دوست آ رہے تھے تو بھی چلو بھائی اجتماع میں تھے تو ان کے ساتھ آ گئے. جتنی دیر طبیعت چلتی ہے جہاں وہاں چلاتے، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے آدمی کہیں بھی بیٹھ جاوے، کہیں بھی لیٹ جاوے، کہیں بھی چلا جاوے، کوئی بھی بات کر لے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پابند ہیں. اور یہ 2 دن اجتماع کے، 2 دن 2.5 دن جو ہیں وہ ایک مشق ہے. 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی مشق ہے. یہاں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق ہے. صبح شام کا ذکر کرنے کی ایک مشق ہے. ورکشاپ ہوتے ہیں، ورکشاپ ٹریننگ کے لیے 2 دن کا، 4 دن کا، ہفتے کا. ملازموں کو بلاتے ہیں، ٹیچرز کو بلاتے ہیں، ان کو 3 دن پریکٹس کرواتے، مشق کرواتے. تو یہ دین پر چلنے کی ایک مشق ہے. ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے، دعوت کا، عبادت کا، خدمت کا، ذکر کا، تلاوت کا، سنت والی زندگی کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جو سادہ معاشرت ہے، اس معاشرت کا ایک ماحول ہے. اگر نیت کے ساتھ ہم یہاں شریک ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں اخذ کرنا ہے، لینا ہے، اور ایک پریکٹس کرنی ہے، ایک مشق کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ اجتماع کے 2 دن ہی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں گے. ایسی اس میں طاقت ہے، اس میں ایک اثر ہوتا ہے، اور مزید کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. تو آدمی دعا کے بعد تشکیل والوں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے مزید وقت لگانا ہے. یہ تو اچھا کام ہے،
رغبت پیدا ہو گئی نماز کی، ذکر کی، عبادت کی، دعوت کی، اعمال کی، اللہ رسول سے درجے کا تعلق پیدا ہو گیا تو مزید کی طلب ہو جائے گی۔ اور یہی ہوتا تھا، آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا بہت ساتھیوں کا کہ وہ اجتماع میں گئے، 2 دن وہاں رہے اور اس کے بعد وہیں سے 4 مہینے میں چلے گئے، گھر سے تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اجتماع میں تو آئے تھے 2 دن کے لیے، لیکن ان کا وقت صحیح گزرا تو طلب پیدا ہو گئی اور آگے بڑھ گئے وہاں سے۔ یہی مقصود ہے کہ ہمارا بھی اجتماع کی جو ہماری شرکت ہے وہ رسم کے طور پر نہ ہو جائے، بلکہ ہمارے سامنے بھی یہی اعمال رہے جو اعمال یہاں 24 گھنٹے قائم ہوتے ہیں۔ تو پھر مجمع کا رخ آگے کی طرف ہوگا، پیچھے کی طرف نہیں ہوگا۔ اس وقت اقامت ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں سب آگے، پیچھے زیادہ ہوتے ہیں، آگے 2 صفحے 3 صفحے، باقی ساری صفحے پیچھے بنتی۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے تو کافی دیر تک یہاں جوڑنا پڑتا ہے، بھائی آ جاؤ، داہنی طرف جگہ خالی ہے، بائیں طرف جگہ خالی ہے، بیچ میں بھی جگہ خالی ہے، یہ صفحے مکمل کر لو۔ اگر ہدف اور مقصد سامنے ہے تو مجمع کا رخ آگے کی طرف ہوگا، اور نماز میں ہی فارغ ہو کر آ جائیں گے کہ بھائی نماز کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ایسی نیت کے ساتھ۔ آدمی 4 گھنٹے کی بس میں بیٹھتا ہے، بھائی احمد آباد سے سورت جانا ہے 4 گھنٹے لگیں گے، تو وہ نیت کر کے بیٹھتا ہے کہ اب سورت تک جو ہے بیٹھنا ہی ہے۔ تو مشکل سے کوئی 1000 میں 1 آدمی کو پیشاب لگتی ہوگی، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، مشکل سے کسی 1000 میں 1 کو پیشاب لگ گئی، باقی تو کسی کو نہیں لگی، کیونکہ فارغ ہو کر ہی بیٹھا ہے۔ لیکن ہم نماز کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں اس وقت نیت میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پانی پینے جائیں گے، حالانکہ پانی پی کر آئے تھے ابھی، یہی ہوتا ہے۔ تو پھر سلام پھیرتے آدمی نہ سنت پڑھنے کی فکر میں نہ نسبی پڑھتا ہے، پانی پینے جاتا ہے۔ اور ایک گیا تو 3 دوست ساتھ میں آئے تھے، تینوں ساتھ چلے جاتے۔ پھر یہ تشکیل والے تخت والے جو ہے نماز کے بعد سنت کے بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، قریب آ جاؤ، لیکن وہ تو پانی کی برف پر ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے ہمارا ہدف کیا ہے، یہاں ہم پہنچے ہیں تو کیا ہدف ہے ہمارا؟ صرف آنا جانا ہے؟ صرف آنا جانا نہیں ہے، گھومنا پھرنا ہے تو یہ جنگل میں گھوم پھر کے کیا کریں گے؟ گھومنا پھرنا ہدف نہیں ہے۔ ہم ایک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کی ایک مشق ہے یہاں صبح شام نیت بنا کر۔ اس میں دین کی بات سننے کی بھی مشق ہے کہ سننا سیکھا نہیں ابھی ہم نے، تو دین کی بات بیٹھ کر سننے کی بھی کہ اچھا سننا آ جاؤ، اور نیت یہ کی ہے کہ جو سنیں گے اس پر عمل بھی کرنا آ جاؤ، اور دین کی بات کہنا بھی آ جاوے۔ انفرادی دعوت کے حلقے لگتے ہیں، پھر 2 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی بیٹھے ہیں، اجتماعی مجلسوں کے بعد سننا بھی آ جاوے، اس پر عمل کرنا بھی آ جاوے، دین کی بات سمجھانا اور کہنا بھی آوے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اور یہی باتیں پوری دنیا میں کیسے عام ہو جائے اس کی تدبیریں کریں گے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کی امانت ہے ہمارے پاس، دین سب کے لیے ہے، جس کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے، بلغوا عنی ولو آیا، چاہے تھوڑی سی بات ہے تو تھوڑی سی دیں، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دیں، جو گجراتی میں دے سکتا ہے گجراتی میں دے، اور جو اردو میں کہہ سکتا ہے تو اردو میں کہیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا پہنچا۔ تو اس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، باقی کھانا سونا یہ ہماری ضروریات ہیں، تو ضرورت کے وقت بقدر ضرورت اپنا وقت ضرورت میں لگائیں گے، ورنہ یہ مجمع کو جوڑنا نہ پڑے۔
یہ تو خود ہی جوڑنے والا ہے، سمجھدار ہیں، عقل مند آدمی ہے، نماز کے لیے جڑ گئے، نماز کے بعد مجلس ہے، تو پھر دور والوں کو بلانا پڑے گا، بولو نا بھائی، بلکہ خود ہی بڑھیں گے آگے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہیں ہمارا دور رہنا ہمیں مقصد سے محروم نہ کر دیں۔ وہ تذکرہ آتا ہے نا حدیثوں میں، 3 آدمیوں کا، ایک آدمی آیا اندر آ کے بیٹھ گیا، دوسرا دروازے پر کھڑا گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ آدمی پہلا جو تھا طالب بن کے آ گیا آگے، تو نواز لیا گیا وہ، دوسرے نے قناعت کر لی وہ، اور تیسرے نے روگردانی کر لی۔ تو ہم بڑھنے والوں میں سے ہوں اور طالب بنیں گے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کی بات کی، سننے کے محتاج ہے، پہلے تک ہم سنیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ان کانوں کو اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہے، یہ کانوں کی سعادت ہے کہ اچھی بات سننے مل رہی ہے، اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کی بات، ایمان اور اعمال کی بات، اخلاق اور آخرت کی بات، کہ ان کانوں تک وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ اور پھر ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی جسے توفیق ہو گئی، وہ اصلی بات ہے کہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق ہو رہی۔ یہ جو کام ہمارا ہے وہ اسی کا، یہی خیر خواہی ہے ایک دوسروں کی، کہ ایک دوسروں کو اچھائیوں کی طرف لانا، بلانا، اور برائیوں سے منع کرنا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، معروف کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایک خیر خواہی ہے یہ، دنیاوی نقصان سے بچانا اور دنیا کے فائدے کی طرف لے جانے کا ایک ماحول ہے دنیا میں، بھائی اپنے بھائی کو، بھائی اپنی بہن کو، ایک دوست اپنے دوست کو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور حاجات اور ضرورت کی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، اس کے فائدے بتاتے ہیں، نقصان کی چیزوں سے ایک دوسروں کو روکتے ہیں، اس کا ایک ماحول ہے۔ حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ خیر کے کاموں کی طرف بلایا جائے، دنیاوی فائدوں کی طرف بلانا بھی ایک خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے یہ، جس سے جسم فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اعمال کی طرف، ایمان کی طرف، خیر کی طرف دعوت دینا اور بلانا، یہ بڑی خیر خواہی ہے، اس لیے کہ ایمان اعمال کی وجہ سے آدمی کی دنیا کے کاموں میں بھی برکت ظاہر ہوتی ہے، اور دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور برے کاموں کی وجہ سے جو وبال انسان پر آتا ہے، برائی سے روکنے کی وجہ سے اس وبال سے انسان بچ جاتا ہے، بے برکتی سے بچ جائے گا، اور گناہ کے جو نقصان دہ پہلو ہیں، نقصان پہنچانے والی جو چیزیں گناہوں کے راستے سے، تو ان چیزوں سے بھی آدمی بچ جائے گا۔ اس امت کو خیر خواہ بنایا آپس میں ایک دوسروں کا، کہ بھلائیوں کی طرف بلاویں، خیر کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، سب سے بڑی خیر ایمان ہے، ایمان کی طرف دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
سب سے بڑی خیر ہے ایمان، ساری خیر کا سرچشمہ ہے ایمان۔ ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جمع ہوا درخت ہر موسم میں پھل لاتا ہے، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی خیر ہے کہ ایمان کی طرف، اللہ کی طرف بلایا جاوے، دعوت دی جاوے، اللہ کی بڑائی بولی جاوے، اس کی قدرت کو بولا جاوے، اس کے خزانوں کو بولا جاوے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ یہ کلمات، یہ جملے معمولی نہیں ہیں، بہت بڑی طاقت ہے اس میں کہ اللہ کی طرف بلانا، ایمان کی طرف دعوت دینا۔ اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے اندر خود قوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر کا ضعف دور ہوگا۔ اللہ کو بولنے سے، اللہ کی طاقت و قدرت کو بولنے سے ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ ہماری اندر کی کمزوری دور ہوگی، اور ماحول میں بھی جو کمزوری ہے وہ وہاں سے دور ہوگی۔ دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہوگا، اور رجوع اللہ کی طرف ہوگا کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ پہلی دعوت یہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ چاہے آدمی کہیں بھی ہے، جنگل میں ہے تو جنگل میں اللہ کھلا رہا، اور آدمی شہر میں ہے تو شہر میں بھی اللہ ہی کھلا رہا، دیہات میں ہے تو دیہات میں اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں شہروں میں بھی لوگ بس رہے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہے، جنگلوں میں بھی آبادیاں ہیں، جنگل میں بھی آبادیاں ہیں کہ وہاں اللہ ان کو روزی دے رہا ہے۔ روزی کے اسباب اللہ نے پھیلائے ہیں سب جگہ، لیکن وہ اپنے فرما برداروں کے ساتھ جو اللہ کی فرما برداری کرتے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں اچھے کاموں کے ذریعے سے، تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیتا ہے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، روزی میں، زندگی میں، اسباب میں، اولاد میں، جان میں، مال میں، صحت اور تندرستی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ یہ اسباب ہے اس کے کہ ایمان ہے اور اچھا عمل ہے تو پھر سارے کاموں میں اللہ پاک برکت کا دروازہ کھولتا ہے اور کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، تو کسی کی زندگی جنگل میں بھی آسان کر دیتا ہے، جنگل میں ہے لیکن ایمان عمل کے ساتھ ہے تو وہاں زندگی آسان ہے، اور کسی کی زندگی شہر میں مشکل کر دیتا ہے جہاں اسباب بہت ہیں، روزی روٹی کے، کمانے کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایمان و عمل زندگی میں نہیں ہے تو شہر میں اللہ پاک زندگی مشکل کر دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بھی ہمارے دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان و عمل کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے اچھی زندگی کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، اور جو دین سے اعراض کرے گا اللہ زندگی تنگ کرے گا۔ تو اس کے لیے زندگی تنگ ہونے کے لیے جنگل ہونا ضروری نہیں ہے،
کہ جنگل میں رہتا ہے اس وجہ سے پریشان ہے، دیہات میں رہتا ہے اس وجہ سے پریشان. پریشانی بے دینی کی وجہ سے ہے، دیہات کی وجہ سے نہیں ہے. اس وقت لوگ جو وجہ نکال کے لاتے ہیں، اصل میں چھوٹا دیہات ہے، روزی روٹی نہیں ہے وہاں پر. تو وجہ اصلی وجہ یہ نہیں، نوکری نہیں ہے ان کے پاس اس وجہ سے پریشان. وجہ یہ نہیں ہے، بہت سے نوکری والے بھی پریشان، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے اس وجہ سے. وجہ یہ نہیں ہے، اصلی وجہ وہ نہیں. کاروبار نہ ہونا یہ اصلی وجہ نہیں ہے. اصلی وجہ جو ہے وہ بے دینی ہے. اصلی وجہ کیا ہے؟ بے دینی ہے. چل نہ پانے کی وجہ صرف پیر نہ ہونا نہیں ہے. کسی کے پاس پیر نہیں سے، ایک آدمی پیر والا ہے لیکن بخار میں ہے، کہاں چلتا ہے وہ؟ کہ سخت بخار ہے، نہیں چل پاتا وہ. کہ سخت بخار ہے، اس پیر بھی ہیں لیکن گھٹنوں میں درد ہے. پیر ہے آدمی کے پاس لیکن گھٹنوں میں سخت درد ہے تو چل نہیں پاتا آدمی. تو نہ چلنے کی وجہ صرف پیر نہ ہونا نہیں، پیر ہونے کے بعد بھی آدمی نہیں چل پا رہا کہ اس کی وجہ دوسری تیسری ہے. ایسے زندگی میں پریشانی کی جو وجہ ہے وہ دیہات میں رہنا نہیں ہے، نوکری نہ ہونا نہیں ہے، کاروبار نہ ہونا نہیں ہے. اصلی وجہ جو ہے وہ بے دینی ہے، کہ دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے زندگی میں. اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے، سارے کام حضور کے طریقے پر آسان ہیں. جتنے بھی کام ہیں دنیا میں اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کیے جائیں گے تو وہ کام آسان ہو جائے گا، اور وہ کام محبوبیت کا ذریعہ بن جائیں گے، لوگوں کے درمیان میں عزت کا اور زندگی میں راحت ملنے کا ذریعہ بن جائیں گے اگر وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. تو اس کام کے اس محنت کے ذریعے سے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، ہم خود بھی اس کو سمجھیں اور پھر چل پھر کر ہم اسی کو سمجھائیں گے. ہم اچھے سے سمجھے ہوں گے تو ہم سمجھا پائیں گے، ہم سمجھیں تو ہم سمجھا پائیں گے کہ یہ مقصد ہے اس کے ذریعے سے کہ دین زندگی میں آئے، اور دین زندگی میں آئے گا تو زندگی راحت والی ہو جائے گی. چاہے مال کم ہوگا، چاہے تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم ایجوکیشن کم ہوگا، چاہے آدمی دیہات میں رہتا ہوگا، چاہے جنگل میں رہتا ہوگا، دین زندگی میں ہوگا تو انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا اور سارے اسباب آدمی کے پاس ہوں گے تو زندگی مشکل رہے گی. اس کو سمجھنا سمجھانا اس محنت کے راستے سے، تاکہ ہم اچھی طرح سے اپنے دین پر عمل کر سکیں یقین کے ساتھ کہ دنیا بننے کا ذریعہ بھی دین ہی ہے اور آخرت بننے کا ذریعہ بھی دین ہے. دنیا بھی دین سے بنے گی. حضور علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو دین دیا تو سب سے پہلے لوگوں کی دنیا بن گئی، ان کی مشکلات ختم ہو گئی، ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، آپس کے جھگڑے ختم ہو گئے، محبت مودت پیدا ہوئی اور دنیا میں زندگی خوشگوار ہو گئی. اسی کا راستہ ہے. ایک تو راہ خدا میں نکل کر 4 مہینہ چلہ سہ روزہ ان چیزوں کی مشق ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، عبادت کی، ذکر کی، تلاوت کی. 4 مہینے نکل کر اس کی مشق کی ہے، چلے میں اس کی مشق کی ہے، ہر مہینے 3 دن میں اس کی مشق کر رہے. لیکن یہ تو تھوڑا وقت ہے زندگی کا. ہر سال بھی آدمی 4 مہینے لگاوے تو 1/3 ہوا زندگی کا، 2/3 گھر پہ گزرے گا. اور 40 دن لگاویں تو ایک چلہ ہے، سال کا 10واں حصہ ہے وہ. باقی آدمی کا باقی وقت گھر پر ہے
تو اپنے گھر رہتے ہوئے بھی ان اعمال کی مشق کرتے رہنا ہے، اپنے اندر دین لانے کی نیت سے، اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق ہے۔ اس لیے بزرگوں نے مقام پر بھی اعمال کی ترغیب دی کہ پورے دین کو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں اور اپنے قرب و جوار میں لاتے ہوئے پورے عالم کی فکر۔ تو مقام پر رہ کر جو اعمال ہیں، 5 اعمال، بار بار اس کو سنتے ہیں، اس کا مذاکرہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اعمال ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ 5 اعمال جو ہے ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں اور اپنے قرب و جوار میں دین لانے کا اصل دین ہے۔ یہ اعمال ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے۔ ان اعمال کے راستے سے محنت ہوگی، اپنے اوپر پہلے محنت اپنی ذات پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کبھی جماعت چھوڑ کر، کبھی قضا کر دی، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ ہاں، اللہ کے فرائض کے جو سب سے مقدم ہے، ایمان کے بعد کا جو فریضہ ہے نماز ہے، کہ ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ تو یہ پابند بننے کا کام ہے، اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جو بہت بڑی چیز ہے، مقصد زندگی ہے عبادت، اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اپنی ذات سے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اور جو فرائض ہے ہمارے اوپر، رمضان آتا ہے تو روزہ فرض ہوتا ہے، صاحب مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب مال پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اور جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اللہ کے بندوں بندیوں کے، گھر والوں کے، والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، کہ وہ اصل چیزیں ہیں، ان تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہے، یہ محنت اس کے لیے کہ زندگی میں چیزیں زندہ ہو جائے۔ نمازوں میں کمزوری تھی، آدمی محنت میں لگا، محنت کے راستے سے پکا نمازی بن گیا۔ روزے زکوٰۃ میں کمزوری تھی، محنت کے راستے سے اپنے اوپر محنت ایسی کر لی کہ روزہ زکوٰۃ کی کمزوری کو دور کر دیا۔ لوگوں کے ساتھ برتنے میں کمی تھی، ادائیگی حقوق میں کمزوری رہ جاتی تھی، جو ماحول نہیں ہے حق کی ادائیگی کا، عام ماحول نہیں ہے، کمزوری رہ جاتی تھی برتنے میں، بولنے میں، بات سننے میں، مالی حقوق میں، جانی حقوق میں۔ تو اب محنت میں لگ کر، کیونکہ دین کی باتوں کو سنا، سمجھا، سمجھ پیدا ہوئی ہے، تو اب جو حقوق کی لائن کی کمزوری تھی وہ دور ہو گئی۔ ذریعہ ہے یہ کہ روزانہ فکروں میں آدمی نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ میری زندگی میں 100% دین کیسے آئے۔ مشورہ کرتے ہیں مسجد میں مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کر، تو اس کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں 100% دین کیسے آئے، اصل موضوع یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پورے عالم میں یہ پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے، جو بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے بعد ترتیبیں جو ہماری ہیں، ملاقات کی، گشتوں کی، نصرت کی، خدمت کی، وہ ذریعہ ہے۔ وہ ساری ترتیبیں ہمارے وہ ذریعہ ہیں، اصل چیز وہ ہے کہ ہمارے اندر اور پوری امت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں
اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ ہو. ہمارے ذہن میں بھی وہی ہوگا، نیت میں بھی وہی ہوگا کہ اس مشورے سے، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت سے، یہ گشتوں سے، سہروزے سے، چلے اور 4 مہینے سے مقصود یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں اور قیامت تک آنے والی امت میں اللہ کا مبارک دین زندہ ہو. دین کیسے زندہ ہو، اس پر غور کرنا. پھر اب کیا کرنا ہے، تو آگے کے کام بھی بزرگوں نے بتائے ہم کو کہ اپنے اندر دین لانے کے لیے لوگوں میں چل پھر کر دین کی باتیں کریں گے، اور جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں ان باتوں سے شروعات کریں گے ہم. ایمان، نماز، عبادت، ذکر، علم، اخلاق، اخلاص، یہ ضروری بنیادی باتیں ہیں. تو لوگوں میں چل پھر کر ان باتوں کو اپنے اندر لانے کی نیت سے بولتے رہیں گے. ایمان کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کو بولیں گے. اس کو پہلے غور کریں گے مسجد میں بیٹھ کر، اور پھر باہر نکل کر چل پھر کر اس کو بولیں گے. اس کے لیے محنت کریں گے، دین کو زندگی میں لانے کے لیے دین کی محنت. گیہوں بونے اگانے کے لیے گیہوں کی محنت ہوتی ہے کھیت میں، اور پیسہ کمانے کے لیے بازار میں اس کی محنت ہوتی ہے، اور میتھ سائنس پڑھنے کے لیے اسکول میں اس کی محنت ہوتی ہے. تو دین زندگی میں لانے کے لیے کون سی محنت کریں گے؟ بولو نا بھائی. دین زندگی میں لانے کے لیے دین کی محنت، اور دین کی محنت میں دین کی باتیں ہوگی، ایمان کی، اعمال کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، علم کی، ذکر کی، یہ ساری چیزیں ہیں. تو چل پھر کر روزانہ اس کی دعوت دیں گے. اس کے لیے ترتیب ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے کہ مسجد کی جماعت اپنے جتنے 12-15 آدمی ہیں، 12-15-20 آدمی ہیں، تو ان کی 2 کی 3 کی جماعتیں بنا کر اپنے محلے کے گھروں کو تقسیم کر کے ایک ایک مسلمان کے پاس پہنچنا، دین کی بات لے کر، دین کی محنت کو لے کر. ایک ظاہری تدبیر ہے. جب دین کی اہمیت اندر ہوگی اور دین سے زندگی بننے کا یقین اندر آئے گا، تو پھر دین کی محنت کے خاطر وقت فارغ کرنا اور جان مال لگانا آسان ہو جائے گا. جس چیز کی آدمی کے سامنے اہمیت ہوتی ہے اس کام کے خاطر آدمی اپنا وقت فارغ کرتا ہے. اس وقت رسم و رواج کی اہمیت ہے، خواہشات کی اور رسم و رواج کی. اس وقت عموماً دیکھتے ہیں ہم سب اس میں مبتلا ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں نجات دے اس سے. ارے بھائی آمین تو کہو. سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. تو اس وقت جو اہمیت ہے کس کی ہے؟ خواہشات کی اہمیت ہے زیادہ، اور رسم و رواج کی ہے. چاہتیں غالب ہیں ہر وقت، گھومنا پھرنا، ٹہلنا، اور پھر کھانے پینے کی چاہتے ہیں. تو بعضوں کے کھانے پینے کے خاطر روزانہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. شام کو کسی ہوٹل میں گئے ہیں تو جانے کا آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے، آنے کا آدھے پونے کا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہاں گزرتا ہے. ایک ضرورت جو گھر میں 15 منٹ میں پوری ہو جاتی، گھر میں 15 منٹ میں پوری ہوتی. اور ایک آدمی کی گھر میں اگر پکتا ہے تو ایک آدمی کا خرچ 50 روپے آئے گا، 40 روپے آئے گا ایک وقت کا. جماعت میں ہوتا ہے، سب کا اجتماعی کھانا پکتا ہے، ایک دن کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ بولو بھائی. ایک دن کا 60-70 روپے، 80 روپے پورے دن کا، 2 وقت کا کھانا ہے، ناشتہ ہے. تو وہ اتنے کی ضرورت ہے جو گھر میں پوری ہو جائے گی 40-50 روپے میں، اور 15 منٹ میں آدمی کھا لے گا. لیکن چونکہ چاہتیں غالب ہیں تو روزانہ نئی نئی ہوٹلیں کھل رہی ہیں. ہائی وے پر، چوراہے پر، جہاں دیکھو وہاں ہوٹل کھل رہی ہے، جہاں دیکھو وہاں ہوٹل. جس چیز کی زیادہ دکانیں لگتی ہیں وہ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے. وہ لوگوں کا جہاں اسکول یونیورسٹی ہوتی ہے تو وہاں کتابوں کی دکانیں کھلتی ہیں. وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں تو کتابیں خریدتے ہیں، وہ نوٹ بک کی دکان کھلتی ہے. بھئی یہاں پڑھنے پڑھانے والے لوگ، جہاں کھیل کود والے تو وہاں کھیل کود کا سامان ملتا ہے.
کھیل کود کا سامان ملتا ہے. یہاں دیکھتے ہیں کہ چوراہے پر نئی ہوٹل کھولی ہے، گلی میں بازار میں صحیح لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں. اور دینی کتابوں کی تو وہ ایک دکان 50 سال سے حاجی صاحب کی چل رہی ہے، وہی کہ وہی ہے، وہ بیچاری کوئی ترقی نہیں کر رہی کیونکہ اس کا شوق ہی نہیں ہے. یا پھر رسم و رواج ہے کہ معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ میں، منگنی میں، خوشی غمی میں، لیور لین دین کی جو چیزیں ہیں، کپڑا ہے، جوتا ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، موبائل ہے، وہ تو اس کی دکانیں کھل رہی ہیں کیونکہ اس کا غلبہ ہے، اس کا غلبہ ہے. اور اس میں ہر آدمی ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں، جو ضروریات زندگی تھی، مقصد وہ بن چکا ہے. دعوت کے اس کام سے چاہا جا رہا ہے کس طرح 2-2 3-3 آدمیوں کی جماعتیں بن کر گھر گھر جاوے، ایک ایک مسلمان سے جا کر ملیں اور مقصد زندگی سمجھائی جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو. اور دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر گزارنا، یہ مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہ ہمارا مقصد ہے. تو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کمانا خرچ کرنا، یہ اس مقصد کے تحت ہو جاوے کہ حضور کے مبارک طریقے پر ہو. دعوت کے راستے سے اس کی باتیں زندہ ہوگی، گھر گھر جا کر اس کی بات ہوگی، لیکن اس مقصد کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم اس مقصد کے خاطر وقت فارغ کریں گے. ورنہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ضرورتیں چاہتیں جو ہیں وہ مقصد بنی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے خاطر عموماً دیکھتے ہیں کہ جوان لڑکے کیا، بوڑھے کیا، غریب کیا، مالدار کیا، روزانہ ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر، کھیل کود کے میدانوں پر اور رسم و رواج پر وہ طبیعت اور ذوق بنی ہوئی ہے وہ چیزیں، تو آسانی کے ساتھ لوگ اس پر لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے لگا رہے ہیں، اور روزانہ کے 5-10 منٹ نہیں گھنٹوں اس میں لگ جاتے ہیں، پھر بھی کوئی تھکن نہیں ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. یہ جو کام اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ جس کام کے راستے سے ہمیں دین کی سمجھ ملے، دین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہو، اللہ کی فرما برداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اطاعت کی زندگی وجود میں آوے، اس کے لیے یہ کم از کم ایک مدت سے کہا جا رہا ہے کہ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں. صبح کارگزاری آئے گی فجر بعد تفصیل سے کہ بھئی 2.5 گھنٹے لگانے والے کتنے ہیں، بھئی 2.5 گھنٹے والے کتنے ہیں، بیٹھنے والے اتنے ہیں، 4 مہینے والے اتنے ہیں، چلنے والے اتنے، 2.5 گھنٹے والے انگلیوں پر گنے جا رہے ہیں. اتنے بڑے مقصد کے خاطر 2.5 گھنٹہ ہے. اگر اس مقصد کا پتہ چل جاوے تو پھر 2.5 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں، اپنا سارا فارغ وقت لگانا آسان ہو جائے گا. بلکہ ہم ترجیح دیں گے اس کو اپنے دیگر کاموں پر، اپنی ضرورتوں پر، کہ آرام میں سے تھوڑا وقت کم کر کے ہم دین کی دعوت میں لگا دیں گے، کاروبار میں سے کم کر کے یہاں لگا دیں گے، اپنی حاجت اور ضرورتوں میں سے کم کر کے یہاں لگا دیں گے. اس کو ترجیح دیں گے کہ ہمارا یہ وقت دین کی محنت میں لگ جاوے، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ جاوے. ہمارے اس وقت کے ذریعے سے ہم بھی خود دین پر ثابت قدم ہو جاویں، اور ہمارے ذریعے سے روزانہ نئے نئے لوگ جو ہیں ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، نماز کی طرف اور دین کی طرف آ رہے ہیں. جیسے ایک سیلس مین ہوتا ہے نا، سیلس مین کمپنی کا، گھڑی کی کمپنی ہے، جوتے کی کمپنی ہے، چشمے کی کمپنی ہے، دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، تو اس کے سیلس مین پھرتے ہیں دنیا میں. روزانہ وہ 15-20-25 ملاقاتوں کا ٹارگیٹ لے کر نکلتے ہیں، 25 دکانوں پر جانا ہے. ایم آر ہے دوائی والا تو کہ 20 میڈیکل اسٹور پر جانا ہے. ان سے کارگزاری پوچھیں
روزانہ 100 کلومیٹر بائک چلا رہے ہیں کوئی، کہ اتنی دیہاتوں میں جا کر کام کرنا ہے. اپنی کمپنی اس پر ان کو نفع دے رہی ہے. 100 روپے کی انہوں نے بکری کی ہے، 20 روپے ان کو ملیں گے، 20%. تو اس لالچ میں وہ روزانہ 100 کلومیٹر پھرتا ہے اور مقصد بنا کے پھرتا ہے. یہ میرا مقصد ہے. کوئی بھی پوچھے گا بھائی جاب پر جا رہا ہوں، گھر کا کام ہو، گھر والے ابھی جاب کا ٹائم ہے. دوست آئیں گے بھائی ابھی تو میں جاب پر ہوں، اور منہ بھر کے بولتا ہے جاب پر جا رہا ہوں. اس کو اہمیت دی ہے. ایسے یہ جو محنت کے نظام میں 2.5 گھنٹہ ہیں، گشت ہیں، سیروزہ ہیں، اس کو کام بنا کے کرنا ہے تو پھر اس کا نفع وجود میں آئے گا. اس کا نفع وجود میں آئے گا. اور سب سے پہلے ہمیں استقامت نصیب ہوگی دین پر. ہماری غفلت دور ہو جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں دین پر استقامت ملے گی، نمازوں کی پابندی ہوگی اور ذکر تلاوت کی توفیق ہوگی. سنت والی زندگی کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ روزانہ 10 12 15 20 آدمیوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی طرف. تو سنت والی زندگی کی اہمیت ہمارے دل میں آئے گی. اور یہی پہلا اور بنیادی نفع ہے. پہلا نفع یہی ہے کہ محنت کرتے کرتے ہم خود دین پر آ رہے ہیں، اعمال کے پابند بنتے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ہر کام کو حضور کے طریقے پر کرتے جا رہے ہیں. اور پھر جب اپنے ماحول میں دعوت دیں گے تو ہمارے محلے میں اس کی فضا بنے گی. ہاں، جتنی غلط چیزیں ہوگی سنت کے خلاف کی، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں اور بدعات ہیں، وہ اپنے آپ وہ چیزیں ختم ہو جائے گی. سنت کی دعوت چلے گی گھر گھر میں، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کو مانوس کر کے ایمان کی اور حضور علیہ السلام کے طریقے کی، نماز کی، اخلاق کی، آخرت کی باتیں ہوگی تو اپنے ماحول سے غفلت دور ہو جائے گی. اور ان ملاقاتوں میں ان چیزوں کے فضائل کو بولنا ہے. ایمان کی فضیلت بولیں گے کہ ایمان ہی ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہوگا. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اخیر میں، تو اللہ پاک اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. ہاں، نفع کی لالچ میں ہی سب دوڑے بھاگے جا رہے ہیں. جتنا سن رہے ہیں اتنا کسی کو مل نہیں رہا. ارے مل رہا ہے. جو پوری دنیا دوڑے بھاگے جا رہی ہے وہ نفع کی لالچ میں سارے کام کر رہے ہیں. مارکیٹ میں 1000 تاجر تجارت کر رہے ہیں، 600 کو فائدہ ہوا، 400 کو گھاٹا ہوا. وہ گھاٹے والوں نے بھی جو لگایا تھا وہ نفع کی لالچ میں لگایا تھا. نفع کی لالچ میں. یہ جتنے کالجیں بھری ہوئی ہیں سب جگہ ایڈمیشن فل ہے، تو کیوں ہے کہ نفع کی لالچ میں کہ ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا اور MBA کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. اور آدمی نفع کی لالچ میں دوڑا بھاگا جا رہا ہے. نفع یقینی نہیں ہے. نفع یقینی نہیں ہے. سارے کسان زمینیں اپنی جوت رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں نفع کی لالچ میں. نفع یقینی نہیں ہے. لیکن اعمال دین پر نفع یقینی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. اگر ایمان کے ساتھ عمل ہے تو اس عمل کا نفع ہے. آدمی کے عمل کے صحت پر اور اس کے اخلاص پر جتنا صحیح عمل ہوگا اور جتنا اللہ کے لیے کیا ہوا ہوگا اس کے بقدر اس کا نفع ہے. اور اللہ پاک اس نفع کو بڑھاتا ہی رہے گا، بڑھاتا رہے گا. دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. ہمیں گھر گھر جا کر اس کو بولنا ہے. تشکیل ہمارا 6 نمبر ہے. 4 مہینے کی ہو، چلے کی ہو، مقامی کام کی ہو، وہ 6 نمبر ہے ہمارا. 6 نمبر سے پہلے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 5 نمبر ہیں. تشکیل 6 نمبر. ایمان کی بات، اعمال کی بات اور علم اور ذکر، اخلاق اور اخلاص، ان چیزوں کے فضائل کو بولنا سننا ہے.
فضائل کے حلقوں میں بھی وہی سننا ہے، اور پھر جو فضائل کے حلقوں میں سنا ہے اس کو بولنا ہے، آپس کے مذاکروں میں لانا ہے۔ جو چیزیں مذاکروں میں آئے گی وہ زندگیوں میں آئے گی۔ یہ محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ماحول میں دین کی دعوت دے، اور اس کی شروعات ہوگی مسجد کی جماعت سے، کہ مسجد کی جماعت کے 12 15 20 آدمی جو ہیں وہ اپنے مسجد میں بیٹھ کر اس کا نظام بنائیں، اور جماعتیں بنا کر کام تقسیم کر لیں۔ کام کی تقسیم آسانی کے واسطے ہے۔ کام کی تقسیم کیوں ہے؟ بولو نا بھائی، آسانی کے واسطے۔ بھائی 250 گھر ہیں، 5 جگہ تقسیم کر دیں گے تو 50 گھروں میں ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی، اور سب تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب ترتیب کے ساتھ کام شروع کر دیں، اور ہر بالغ مسلمان کے پاس جاؤ، ہر ایک کے پاس، اور یہی باتیں لے کر، اور کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہی باتیں ہیں۔ اس میں اثر ہے، جاذبیت ہے، اور فضائل کی روشنی میں بات ہے۔ وہ اس وقت ہوگی جب ہم فضائل کے حلقوں میں دھیان سے بیٹھ کر ان اعمال کے فضائل سنیں گے۔ فضائل کے حلقوں میں، جیسے اس وقت بیٹھے مجمع کتنا دھیان سے سن رہا ہے، دھیان سے سن رہے ہیں۔ ایسے جب بھی دین کی مجلس لگی ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہے، تو وہاں فضائل کو دھیان سے سنا جائے، اور عمل کی نیت سے کہ جو سن رہے ہیں ہم عمل کریں گے، جو سنیں گے عمل کریں گے۔ اس جسم میں بڑی طاقت ہے عمل کرنے کی، اللہ پاک نے بڑی استعداد رکھی ہے۔ ہاں، بعض لوگ ہیں سال میں 4 مہینے روزے رکھتے ہیں۔ ابھی اس زمانے میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، گرمی میں سردی میں، کہ جسم میں طاقت ہے۔ بعض لوگ ملتے ہیں تہجد میں روزانہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں، طاقت ہے جسم میں، اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس صلاحیت کا استعمال نہیں ہوتا۔ صلاحیت بہت ہے اس، لیکن اس کو استعمال کی نیت ہی نہیں۔ نماز سے پہلے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی نیت ہی نہیں۔ آدمی مسجد بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ 8-10 منٹ باقی ہے، لیکن نیت نہیں تھی تو سنت نہ پڑھی، بلکہ فرض کا نمازی آدمی، اس کی نیت نہیں کی، تو جسم میں ایک طاقت تھی 4 رکعت پڑھنے کی، اس کا استعمال نہیں ہوا، وہ بیکار چلی گئی۔ ایسے اور بہت سارے خیر کے کام کرنے کی صلاحیت اندر ہے، بہت ساری صلاحیت اللہ پاک نے اس جسم میں رکھی۔ پہلی چیز تو نیت ہے کہ ہم جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ جو بات ہے، کوئی چیز مشکل لگے گی ظاہر میں، وہ دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں ہیں، نماز کے اور اعمال کے اور خدمت کے اور دعوت کے فضائل ہیں، تو جن چیز جو لائن کی جو چیزیں ہیں ان کو سنیں گے اور عمل کریں گے، اور ایسا اچھا سنیں گے تاکہ ہم دوسروں کو بھی پہنچا سکیں، تو پھر ملاقاتوں میں جا جا کر وہی باتیں دہرائیں گے، وہی باتیں محبت سے، شفقت سے، اور اس کے فضائل بولیں گے ہم، تاکہ لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہو، ہاں، شوق پیدا ہو مسجد آنے کا، نماز پڑھنے کا، اور قرآن پڑھنے کا، راہ خدا میں نکلنے کا، اللہ کے نام پر جان اور مال لگانے کا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں میں یہ ذوق بہت تھوڑا تھا، کچھ سالوں پہلے، پھر جب یہ فضائل کے حلقے لگے اور گشتوں کے راستے سے ملاقاتوں کا نظام بنا، چلت پھرت ہوئی، جماعتیں آئی، کہنا سننا شروع ہوا، تو آج اللہ کا فضل ہے، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے، لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں، علم پڑھنے پڑھانے کا شوق بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی یہ مقدار تھوڑی ہے، ابھی تو ایک ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ ابھی اور باقی کتنے لوگ ہیں، تو ہزاروں لوگ ابھی باقی ہیں، ہزاروں لوگ باقی ہیں۔ سرخیز کا جو آپ کا علاقہ ہے، ایک ایک مسجد کے اطراف میں 2500 3000 مکان ہیں، کہیں 4000 مکان ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں پھیلے ہوئے،
اور دین تو سب کے لیے ہے. ان تک پہنچنے کا یہ راستہ اور یہ ترتیب ہے کہ ہم 100% مسلمانوں تک پہنچیں. اپنے اندر ایک درد پیدا کریں کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے سید ہیں، پٹھان ہیں، شیخ ہیں، مرزا ہیں، وہ یہاں کے ہیں، وہاں کے ہیں، کسی اور صوبے سے آ کر یہاں آئے، ہمارے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا وہ اس کا ماحول بنایا. مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے، اور کاشتکار بھی تھے، تاجر بھی تھے. سب کو بھائی بھائی بنا دیا اسلام کے رشتے میں. مسجد کی جماعت کا یہی عنوان ہے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ، جوان بھی، بوڑھے بھی، کاشتکار بھی، ملازم بھی، اور سید بھی، پٹھان بھی، سب جمع ہوں اور مل بیٹھ کر سوچیں، مل کر سوچیں. اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں، اپنی ذاتی کسی منفعت کے خاطر نہیں بیٹھے، صرف اور صرف اپنے اندر دین لانے کے لیے اور امت کے ساتھ ایک ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہوئے امت میں پورا دین زندہ ہو، اس کے لیے بیٹھے، اور کوئی غرض نہیں. ایک دوسروں سے محبت کرتے ہوئے، جو ایک بہت بڑی صفت ہے مسلمان کی، رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسروں کے لیے بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسروں پر رحم دل، بڑی صفت ہے یہ صفتیں اجاگر ہوگی اس راستے سے. یہ سب جمع ہو گئے مسجد میں، مل جل کر بیٹھتے ہیں روزانہ، اور پھر مل جل کر اپنے محلے میں پھرتے ہیں، سب کے گھر پر جا رہے ہیں، غریب کے گھر بھی جا رہے ہیں، اور ایک اجنبی آدمی جو آج رہنے کے لیے آیا ہے اس کے گھر بھی جا رہے ہیں. کوئی بوڑھا آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے پاس بھی جا رہے ہیں. اور ایک ایسا آدمی ہے جس کی کوئی رشتہ داری نہیں اس محلے میں، اس کے پاس بھی جا رہے ہیں. یہ وہی ہمدردی اور خیرخواہی کے خاطر ہے کہ آپس میں اس خیرخواہی کا اظہار ہو. جا کر ملاقات کریں گے، ہاں، ہنستے چہرے، اور سلام کریں گے، سلام کریں گے آپس میں سب کو. حضور علیہ السلام نے جو ماحول مدینہ منورہ میں قائم کیا کہ آپس میں محبت و مودت کا، ایک دوسروں کی خدمت کا اور خیرخواہی کا ماحول. ایک گھر میں سالن پکا ہے، دوسرے گھر پہنچا، وہی سالن تیسرے گھر گیا، وہی چوتھے گھر، دوسرے والا سوچ رہا ہے کہ تیسرے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، تیسرا گھر والا سوچا کہ چوتھے گھر میں نہیں ہوگا، چوتھے گھر والا سوچ رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے بیچارہ، اور 7 گھروں میں وہ سالن چکر کاٹ رہا ہے. ایسا ایثار کا ماحول بنا وہاں پر. اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ آپس میں مل جل کر بیٹھے مسجد میں، اور پھر خیرخواہی کریں گے ایک دوسروں کے ساتھ، اور سب کے پاس جا کر ان مبارک اعمال کی دعوت دیں گے تاکہ گھر گھر میں یہ اعمال زندہ ہو جائے. بے دینی کے لیے جگہ نہ بچے، بے دینی کے لیے کوئی جگہ نہ بچے. دین کی اتنی باتیں ہم زندہ کریں گے تاکہ ان باتوں کے راستے سے پھر دین زندہ ہو جائے. کوئی بے نمازی نہ رہے، اندر ایک فکر تو یہ ہو. مسجد جاتے ہوئے ہم سوچے کہ کبھی ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی میں تو آ جاتا ہوں لیکن محلے کے بہت سے بھائی رہ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا اور کوئی دین کے کسی جز پر عمل کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس بابت ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ چیز ہمارے اور بھائیوں کو بھی ملے. اس لیے کہ پکا مسلمان تو اسی کو قرار دیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. ایمان اپنے لیے پسند کیا ہے تو ہم سب کے لیے ایمان پسند کریں گے. عبادت اپنے لیے پسند کی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے عبادت پسند کریں گے. حسن اخلاق اپنے لیے پسند کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے اچھے اخلاق پسند کریں گے. یہ خیرخواہی ہے. اس لیے ترتیب قائم کر کے ایک ایک گھر جانا ہے. جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا؟
اچھا ابھی ان میں سے جو روزانہ 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں وہ ذرا بتاؤ کون کون لگاتے ہیں روزانہ جو 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں؟ ذرا برابر ہوگا ذرا دکھے اس طرح سے. ایک ہاتھ ادھر ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بہت تھوڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے اور بھی ہوں گے جو نظر نہیں آ رہے یہاں سے لیکن بہت تھوڑے اور 2.5 گھنٹہ تو بہت تھوڑا وقت ہے. آج سے طے کر لو انشاءاللہ کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی خیر خواہی کی خاطر انشاءاللہ کم از کم 2.5 گھنٹہ تو لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ اور ہر حال میں لگائیں گے ہر موسم میں لگائیں گے. اور ترتیب جیسے میں نے عرض کی 2-3 کی جماعت بنانے اور چل پھر کر ایک ایک گھر جائیں گے اور یہ اچھی باتیں کریں گے ایمان اعمال کی اخلاق آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اور دین کی محنت کے لیے پھر سب کو تیار کریں گے. پھر سب کو اگر اتنا بڑا مجمع یہ کام لے لیتا ہے اپنے ذمے تو انشاءاللہ امید ہے بہت تھوڑے وقت میں ہماری ان بستیوں ہمارے ان علاقوں میں 100% نماز زندہ ہو جائے گی 100% دین زندہ ہونے کی شکل قائم ہو جائے گی. ہاں ایک دھن بنا کر فکر کے ساتھ اپنا کام بنا کر کہ اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے اس کو ہمیں اپنا کام بنا کر کرنا اور فیصلے سے ہی کوئی بات ہوتی فیصلے سے. بہت سے ساتھی ان میں وہ ہوں گے کہ وہ ابھی تک پکا فیصلہ نہیں کر پائے کام کرنے کے بارے میں تذبذب ہے اندر کیا ہوگا کیسے ہوگا جاب کا مسئلہ ہے دکان پر کون بیٹھے گا تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا اور جب تک کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہے وہ کام وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد فیصلے کے بعد اذا عزمت فتوکل علی اللہ جب تم فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کی مدد ضرور ہو اللہ برکت ڈال دے گا اس میں وقت کی برکت ہوتی. بہت سے بہت مصروف لوگ دیکھے جاب کرنے والے یا تجارت والے اپنے کام میں بہت مصروف ہیں لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ 4 گھنٹے لگانے تو اپنا 4 گھنٹہ لگا لیتے سالانہ 4 مہینے لگانے تو سالانہ 4 مہینے لگا لیتے کیونکہ وہ اپنے اس کام کے کرنے پر فیصلہ کیا. تذبذب والی کیفیت پر مدد نہیں ہوتی اس لیے فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے. ہاں ایک بڑا کام اللہ نے دیا ہے اور اس پر اتنا بڑا اجر ہے. پھر کیا اجر ہے اس پر حدیث میں آتا ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ کہ جو آدمی کسی کو خیر کی طرف رہبری کرے گا اور وہ آدمی وہ خیر کو کام کرے گا تو یہ رہبری کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا. اور ایک روایت میں کہ اس کے مقبول عمل کا ثواب اس کو ملے گا جس کو دعوت دی ہے. یہ سب سے بڑا نفع ہے کہ وہ جتنا کرے گا اس کا اجر ہمیں ملے گا اور اس کے راستے سے جو خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہوگا. اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کی رضا کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ دعوت دینا ہمارے ایمان اور عمل میں پختگی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے ایمان عمل میں اس سے طاقت پیدا ہوگا. جتنا ہم ایمانیت کو بولیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا ہم نماز ذکر عبادت خدمت دعوت کی دعوت دیں گے تو اس سے ان اعمال میں ہمیں پختگی ملے گی. دعوت کے راستے سے غفلت دور ہو جائے گی غفلت دور ہوگی لوگوں کیونکہ دعوت دی جائے گی لوگ نماز کی طرف آئیں گے علم کی طرف آئیں گے ذکر کی طرف آئیں گے عبادت کا ماحول بنے گا بستی میں. ہم اپنے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھ کر ذرا غور کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں ان میں سے 5 وقت کے نمازی کتنے گھر میں مستورات کا دینی اعتبار سے کیا حال ہے. صرف تبصرے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں
کہ پیچھے سے کہ ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تدبیر ہے، اور تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کو جا کر سمجھایا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کریں، ہم سمجھاویں، ہمارے بس میں وہی سمجھاویں ہم۔ ہاں، لوگ اپنے مقاصد کے خاطر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جیسے میں نے کہا سیلس مین ہوتے ہیں، دکاندار، وہ جاتے ہیں دکانوں پر جاتے ہیں، اور بعض لوگ گھر گھر جاتے ہیں، پھیری والے ہوتے ہیں نا، وہ گھر گھر جاتے ہیں، اپنا سامان لے کے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ واشنگ پاؤڈر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اتنے روپے سستا ہے، اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ لوگ لیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، لوگ نہیں لیتے تو یہ ناراض نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بچی تمہیں وچار جو ایسا کہہ کے یہ سامان ہے، لو ایک سیمپل رکھ لو، یہ سیمپل رکھ لو، استعمال کر کے دیکھو، یا چیز دیتے ہیں کہ لو یہ 10 روپے کی ہے، فائدہ نہ ہوا تو پیسے واپس لے لیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے دعوت کے لیے تدبیریں ہیں کہ لوگوں میں دین کیسے زندہ ہو، یہ اسی کی ایک شکل ہے، لیکن ہوگا یہ اس وقت جب اس کو اہمیت دے کر اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز وقت کی قربانی، اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے گا، قربانی سے ہی چلے گا۔ اپنے راحت آرام کے تقاضے ہیں، اپنے گھر بار کے تقاضے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ ہمارا وقت جا رہا ہے وہ خواہشوں پر جا رہا ہے، چاہے چاہتوں کو پورا کرنے پر۔ ہوٹل کا کھانا کھانے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلا جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں جاتا ہے، تو یہ چاہتوں کا وقت قربان کر دینا ہے کہ ہماری کوئی چاہت نہیں، ہماری چاہت تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، باقی ضرورتیں ہماری ہیں، ضرورتیں کھانا، آرام کرنا، کپڑا پہننا، وہ ضرورتیں ہیں، تو ضرورت کو بقدر ضرورت پوری کریں گے اس کے وقت پر، باقی اعمال کے عادی بن جانا تو پھر وقت ہمارے پاس بچے گا، اور پھر اپنے محلے کے تقاضے، اپنی بستی کے تقاضے، اور گشتوں کے راستے سے اپنے قرب و جوار کی بستیوں میں جا کر وہاں کام کرنا آسان ہو، اور روزانہ کوئی 10 آدمیوں سے، کوئی 20 آدمیوں سے، کوئی 25 آدمیوں سے، کوئی 40 آدمیوں سے ملے گا۔ اس وقت تو آپ اندازہ کریں اپنی مسجد کی جماعت کا جو ریزلٹ ہے روزانہ کا، 5 جماعتیں ہیں، جماعت نمبر 1، جماعت نمبر 2، جماعت، کل ملاقاتیں کتنی ہوئی تو 2 ہوئی، کل ملاقاتیں 3 ہوئی، جہاں محلے میں ہزاروں مسلمان ہیں، ہزاروں مسلمان، ہونا یہ تھا کہ کوئی جماعت 10 سے، کوئی 20 سے، کوئی 25 لوگوں سے روزانہ ملتی، اور پھر یہ باتیں گھر گھر پہنچتی، تو اس راستے سے جو ہے دین کو فروغ ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا مجمع طے کریں کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ کم از کم 2.5 گھنٹہ تو ضرور لگائیں گے، بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ، اور ایسا اپنا وقت طے کریں 2.5 گھنٹے کا کہ ہم سال بھر لگا بھی سکیں، سال بھر ہم لگا بھی سکیں۔ ایک آدمی دودھ والے کے وہاں جا رہا ہے، 5 لیٹر دودھ بھر دو 1 لیٹر کے بوٹل میں، آئے گا اس میں دودھ؟ ارے بولو بھائی، 1 لیٹر کا بوٹل لے کے جا رہا ہے، 5 لیٹر دودھ بھر دو اس میں، تو اس میں آئے گا 5 لیٹر دودھ اس میں؟ ارے آئے گا، تو کہ بھائی 2.5 گھنٹے کب لگا؟ عشاء کے بعد لکھ دو، ایسا ہی ہے جیسے 1 لیٹر کے بوٹل میں 5 لیٹر دودھ بھر رہا ہے، کہ 2.5 گھنٹے کا عشاء کے بعد لکھو، تو عشاء کے بعد کیسے لگائیں گے 2.5 گھنٹے؟ عشاء کے بعد تو آدمی تھکا تھکایا ہے، اور عشاء کے بعد کا وقت ہے بھائی 9 بجے، اور گرمیوں کے موسم میں تو 10 بج جاتے، اب وہاں سے آدمی کام کرے گا تو کیسے 2.5 گھنٹے لگائے گا؟ اپنے دن کے اوقات میں، دن کے صبح سے ہی، کسی کا صبح 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ صبح دے دو، 1.5 گھنٹہ صبح تو 1.5 گھنٹہ صبح دے دو، اور کسی کے بعد 2.5 گھنٹہ صبح ہے، 10 بجے کام پر جا رہا ہے تو وہ صبح 2.5 گھنٹہ اپنا لگا سکتا، اور ایک ماحول قائم کرے محنت کا، پھر اسی میں محلے میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لے، کوئی مصیبت میں ہے اس کی تعزیت کر لیں، کسی کا جنازہ ہو گیا تو شریک ہو جاؤ، جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو،
خوشی غمی میں جو شرکت ہے، ٹھیک ہے رشتہ داری کا ایک حق مزید ہو جاتا ہے، باقی وہ تو اسلام کی بنیاد پر حق ہے کہ مسلمان کی خوشی میں اس کو مبارکباد دیں، وہ کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی تعزیت کریں، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے چلیں، راستے میں ملے تو اس کو سلام کریں، سلام کریں تو سلام کا جواب دیں، کوئی مسلمان دعوت دیں تو اس کی دعوت قبول کریں، یہ تو اسلام کی نسبت پر حق ہے۔ اس محنت کے راستے سے یہ حق وجود میں آئیں گے۔ کوئی بیمار ہوگا اس کی عیادت کر لیں، کوئی مصیبت پہ اس کی تعزیت کر لیں، کسی کا جنازہ ہو گیا تو ہم اس کے جنازے میں اس کی تجہیز تکفین میں مددگار بن جائیں، جنازے کے پیچھے جا کر نماز جنازہ پڑھ لیں، تو اس سے وہ ماحول محبت کا ماحول قائم ہوگا جو اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک آپس میں ایک دوسروں سے محبت، بلا وجہ کیوں نفرت کریں، بلکہ وجہ کے ساتھ بھی نفرت کی تو اجازت نہیں ہے۔ درگزر کا حکم دیا کہ معاف کر دیں، کوئی تکلیف پہنچی تو معاف کریں، تکلیف پہنچ گئے تو کیا کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کریں، ایک دوسروں سے درگزر کریں اور اللہ کے لیے معاف کریں، ایک دوسروں سے محبت کریں، ملیں تو سلام کریں، اس سے دعوت کی فضا ہموار ہوگی، خدمت کے مواقع پر خدمت کریں، سب سے زیادہ خدمت کے حقدار والدین ہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کی خدمت کریں، رشتہ داروں کی خدمت کریں، ایسے محلے میں پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہیں، کوئی معذور ہیں، کوئی کمزور ہیں، کوئی ضعیف ہیں، تو اپنی جان سے اپنے مال سے، جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی جان و مال سے خدمت کی، آپ نے خدمت کی، تو خدمت کی فضا بنا اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے کرے، خدمت کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا ضروری نہیں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے خدمت کرے، اس میں مختلف درجے ہیں حق ادا کرنے کے، تو اس سے ماحول ہموار ہوگا، کام کے لیے زمین ہموار ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں نبوت سے پہلے جو آپ کا وقت گزرا ہے، اہل مکہ کے درمیان جو مشرک تھے ان کے ساتھ آپ کا رہنا ہوا، آپ اپنی عبادت اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو صفتیں آپ کی بیان کی، جب پہلی وحی آپ پر آئی اور آپ گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو، حضرت خدیجہ نے وجہ پوچھی، چادر اڑائی، معلوم کیا کیا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اس وقت تسلی کے جملے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اس میں انک لتصل الرحم، کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، بھلے آدمی ہو، صلہ رحمی کرنے والے، اور آپ تو جو لوگ بوجھل ہو گئے، جن کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے قرضے چکا دیتے ہو، اور آپ تو لوگوں کے مددگار بنتے ہو، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس محنت سے یہ مطلوب ہے کہ محلوں میں، گلیوں میں یہ ماحول اور فضا ہموار ہو، ایک دوسروں کی خیر خواہی کرنے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت میں کام آنے، کوئی بیمار ہے اس کو تسلی دینے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کیسے دور ہو جائے۔ جب تدبیرہ کرتے ہوئے ہم بلائیں گے تو انشاءاللہ قبول کی استعداد زیادہ بڑھے گی، لوگوں زیادہ بڑھے گی، ان صفتوں کے ساتھ لوگوں میں چلنا پھرنا اور آسان ہوگا، پھر ہم اپنے خاندان والوں کو بھی بلا سکیں گے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ان کی ایذاؤں کو جھیلنے والے ہیں، اور عید کا جواب پتھر سے دیا ہے تو بولو نا بھائی، گشت کی جماعت لے کر جا سکیں گے ان کے گھر، ارے بولو بھائی، کہ اینٹ کا جواب پتھر سے،
کہ یہاں تو گالی کا جواب دعا سے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کوئی گالی دے رہا تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہدایت دے آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کام ہے، یہ زمینی کام ہے، تو پھر اس کے لیے راہیں کھل جائے گی، ہاں رکاوٹیں دور ہو جائے گی، مخالفتیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مانوس غیر مانوس کا مسئلہ ہی نہیں بچے گا پھر، کہ مانوس ہے غیر مانوس ہے۔ حضور علیہ السلام کے ماحول میں تو سبھی غیر مانوس ہیں، غیر مانوس تو کہ غیر مسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، اخلاق سے اور مصیبتیں اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ کام کیا تو اللہ پاک نے چند سالوں میں راستے کھول دیے۔ تو اس لیے ایک بڑا مجمع ہے، اور ان میں اکثر ساتھی وقت لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا مجمع ہے زیادہ تر وقت لگے ہوئے ہیں، کام کو سیکھے سمجھے ہیں تھوڑا بہت۔ اب یہ ہے کہ اس کو پابندی سے کرنا ہے، کرتے کرتے اس کو اچھی طرح سیکھنا۔ مقامی کام کو پہلا گشت بھی ہے، دوسرا گشت بھی ہے، سہ روزے بھی ہیں، اس کو کرتے کرتے اچھی طرح سیکھنا۔ بیٹھے بیٹھے نہیں سیکھ پائیں، بیٹھے بیٹھے، اور اس کو اس طرح کرنا، قربانی کے ساتھ کرنا، ہاں اپنی چاہتوں کی، اپنے جذبات کی قربانی دے دینی، اور محبت کے ساتھ کرنا۔ کیسے کرنا؟ محبت فاتح عالم، محبت۔ صحابہ نے دنیا کو محبت سے فتح کیا، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ صحابہ نے دنیا کو کیسے فتح کیا؟ محبت کے ساتھ فتح کیا۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، مضبوط یقین ایک اللہ کی ذات پر کہ ہر حال میں وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں، اسی کی حکومت ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، باقی کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، سب محتاج ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے کتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ہے اور کتنی بڑی اکثریت کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اس بات کا یقین دل میں ہو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہی کی ہے، اور عمل کے ہم پابند، ہاں عمل کے ہم پابند، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، عمل کے پابند ہیں کہ ہماری زندگی اعمال سے معمور ہوگی، کہ صبح شام رات دن 24 گھنٹے ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اللہ کے ہر حکم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے رہیں گے، عمل چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، کہ عمل کے ساتھ رہیں گے، جس درجے کا عمل ہے اس کو اس درجے کے ساتھ پورا کرتے رہیں گے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا اور معافی کا معاملہ ہوگا، آپس میں مل جل کر کام کرنا، آپس میں مل جل کر کرنا، اور مل جل کر ہم اسی وقت کر پائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے۔ ہم تو چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم چھوٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہاں اس پورے کام میں کرسی نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، ملک و مال نہیں ہے، یہاں مال لگانے کی بات ہے، مال لینے کی کوئی بات نہیں، تبلیغ میں مال لگانے کی بات ہے، لگاؤ جس کے پاس جو ہے لگاؤ، سہ روزے میں بھی اپنا لگاؤ، چلے میں بھی اپنا لگاؤ، جماعت آوے تو ان کی خدمت پر لگاؤ، اور محلے میں لوگوں کی جس اعتبار سے ہم تعاون کر سکتے اپنا مال لگانا، کسی کے سے لینے کی کوئی بات نہیں، لینا اللہ ہی سے، کہ اللہ سے لیں گے اللہ کے بندوں پر لگائیں گے، تو پھر یہاں کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں کرسی اور مال ہوتا ہے، یہ تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، جب چاہے کرسی تقسیم کرنی ہو یا مال ہو تو اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تو لگانا ہی لگانا ہے، چھوٹے بن کر آپس میں محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، اپنے آپ کو نیچا کر کے، ہاں، اور تمام تر عصبیتوں سے پاک ہو کر، کسی قسم کا کوئی واد نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہمارا آدمی ہے، ہماری برادری کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے صوبے کا، اس قسم کی کوئی بات یہاں نہیں،
یہاں تو سب اللہ کے لیے جمع ہوئے، سب اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس کے پاس جتنا دین ہوگا، جتنی قربانی ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، اس حساب سے آدمی اوپر ہوگا کہ آدمی دین والا ہے، تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں، اس سے وہ بنیاد قائم ہوگی کہ مشورے میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، ایک دوسروں کی خیرخواہی کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا کہ جب کام ہم اچھے طریقے سے اصول کے ساتھ کریں گے تو جتنا کام کرتے جائیں گے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کام کرنے والوں کی محبت پیدا کرے گا، کام کرنے والوں کی محبت پیدا ہو۔ کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان لا کر اچھے اچھے کام کریں، یہ اچھے ہی کام ہے ساتھ کہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہوا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو پھر ایمان اور اچھا عمل جمع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، محبوبیت ملے گی۔ تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ کام کو کام بنا کر کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہفتے میں دونوں گشت بھی کریں گے، اور وہی ترتیب کے ساتھ دو نمازوں کے جو بیچ کا وقت فارغ کر کے وہاں جس علاقے میں جانا ہے وہاں گشت کریں گے۔ اپنی مسجد کا ہے تو اپنی مسجد، اور دوسرا گشت ہے تو جو علاقہ طے ہو وہاں جائیں، اور ہفتے بھر محنت کی شکل کے ساتھ گشت کریں کہ 5 دن 6 دن دو آدمی وہاں محنت کے لیے جاویں اور ہفتے میں ایک دن پوری مسجد اور جماعت گشت کے لیے جائیں، تو 2 مہینے 2.5 مہینے ہوں گے کہ وہ جگہ کام شروع ہو جائے، 2-2.5 مہینے میں ایک نئی جگہ پر کام شروع ہوگا، وہ گشت کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح مہینے میں 6 روزے لگاؤں، اپنے ساتھ 8 10 12 نئے آدمیوں کو تیار کر، ہر 27 دن محنت کر کے ان کو اپنے ساتھ تیار کر، اپنا ہفتہ طے رکھا، اسی میں آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی نے دوسرا ہفتہ طے کیا، 1 مہینے تو گیا، اب دوسرے ہفتے اسی تاریخ میں کوئی کام آ گیا تو ہفتہ بدلے نہیں، کام بدلے، کام کا وقت بدل لیں، اپنا ہفتہ باقی رکھے۔ تیسرے مہینے میں اسی ہفتے میں کچھ جسم میں حل آیا تو اس وقت متاثر نہ ہو جاؤ، اپنے ارادے پر جم جاؤ، تو 2 4 5 مہینے 6 مہینے کچھ آزمائش ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے استقامت نصیب ہو جائے گی، اور پھر ایسا آدمی جو ہے بہت سو کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے ہفتے پر جمیں، بس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی طے کر لے کہ یہ ہفتہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے، اس میں ہمیں جانا ہے۔ وہ آدمی 27 دن قوت سے بات کرے گا سب سے، اور جس کا خود کا یہ ہفتہ طے نہیں وہ تشکیل کرے گا کسی؟ بولو نا بھائی، کہ جس کا خود کا یہ ہفتہ طے نہیں وہ جم کر تشکیل نہیں کر پائے گا، اور جم کر تشکیل نہیں کرے گا تو جماعت نہیں بنے گی۔ اب وہ کبھی پہلے ہفتے میں کسی کے ساتھ جڑے گا، کبھی دوسرے ہفتے میں یہاں جڑے گا، کبھی تیسرے ہفتے میں وہاں جائے گا، تو اس کے ساتھ کبھی جماعت نہیں بن پائے گی، بلکہ اس کا تو خود کا ہی پابند رہنا مشکل ہے۔ اس لیے بزرگوں نے تعلیم دی کہ ہم اپنا ہفتہ طے کر لیں کہ اس ہفتے میں 3 دن لگانے، اور اس میں اپنے ساتھ نئے نئے لوگوں کو تیار کریں، ہاں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے محلے والوں کو تیار کریں تاکہ ان کو بھی ہمیں دیندار بنانا، ہاں، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، اس لیے اپنے دوستوں کو لے جائے۔ بہت سے سرکلوں میں ایک آدمی جماعت میں جاتا رہتا ہے، 10 دوست ہیں، دوسرے 10 سال سے دوستی ہیں، ایک دوست کو بھی آدمی ساتھ نہیں لے گا۔ بعض مرتبہ بھائی جاتا رہا تو اس کے 6 بھائی ہیں دوسرے، ایک بھائی تو مسلسل جا رہا لیکن 5 بھائیوں کا ایک دن بھی نہیں لگا۔ بعض مرتبہ ابا تو جا رہے ہیں لیکن 4 بیٹے ابھی بیٹوں کا وقت ہی نہیں لگا، اور ابا پابندی سے لگا رہے۔ فکر کریں ہم کہ بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کا وقت لگیں، ابا کا وقت لگیں، دوستوں کا، تاکہ ہمارا قرب و جوار جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور ہمیں اچھا ماحول ملے،
اور وہ بھی راہ خدا میں اپنی جان مال لگا کر خود دیندار بنے، دین کی محنت کرنے والے بنے، اس کے لیے ان کو اپنے ساتھ تیار کر۔ اس طرح ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے پھر اللہ سے مانگتے رہیں گے، ہم اپنے بس کے ہاتھ پیر ماریں گے اور پھر دعا کریں گے، روزانہ دعا مانگیں گے، صبح شام دعا مانگیں گے، جب بھی موقع ملے گا اللہ سے کہیں گے، اور اپنی دعوت میں جان پیدا کریں گے دعا سے، اپنی دعوت میں جان پیدا کریں گے دعا کے ذریعے سے، تاکہ اللہ پاک اس کو قبول کر کے خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے وہاں قبول ہوا تو تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا کہ قبول ہو گیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے گشتوں کے بعد، ملاقاتوں کے بعد، مشوروں کے بعد اور اپنے سہروزے کے بعد، اپنی عبادتوں کے بعد اللہ سے قبول کروائیں گے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری محنتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو۔ قبول کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے وہاں قبول ہوا تو اس کا دنیا آخرت میں بدلہ ملے گا، آگے کی توفیق ملے گی، اور کہ قبول ہوا ہے اور مزید توفیق ملے گی۔ اس لیے پھر دعا کے راستے سے اللہ سے قبول کروائیں گے کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمارے گھر والوں کو قبول کر لے، ہماری اولاد کو قبول کر لے۔ جب تک قبول نہ ہو وہاں تک روتے رہیں گے، یہ نہیں کیا کرے، بہت سمجھاتے مانتا نہیں ہے، بچوں کی بات آتی ہے نا تو ابا اور بہت میں نے لیکن مانتا نہیں ہوتی۔ جب تک قبول نہ ہو وہاں تک ہم اپنی محنت جاری رکھیں، دنیا کے امور میں اس طرح چھوڑ نہیں دیتے، بہت سمجھا نہیں پڑتا، ٹیوشن کرواتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوستوں کے ذریعے سے سمجھاتے ایسے دنیاوی دینی امور میں بھی اور دین کی محنت کے امر میں بھی ان کو تدبیریں کرتے رہیں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں، تو انہیں ہدایت دے دے۔ ہر وقت آدمی دعا میں لگا رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو نیک بنا دینا، ان کو صالح بنا دینا۔ نیک اولاد کی پہلے دعا مانگی کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اور جب اولاد آ گئے تب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک بنانا، ان کو ہدایت پر باقی رکھنا۔ تو ہم اس زمانے میں خاص طور سے فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہیں، ہاں فکر مند رہیں، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ان کو بھی سمجھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اللہ پاک انہیں دین دے دے گا۔ کسی کی فکر محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ بڑا بدلہ دینے والا ہے، اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ان کاموں کو پوری فکر سے پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ پاک سب کے لیے آسان فرما، اور دعا مانگیں گے اللہ سے۔ اب اس کے لیے تدبیر کے طور پر نیت ارادے کرتے ہیں، عزائم کرتے ہیں بیٹھ کر۔ تو اس وقت جیسے آپ حضرات بیٹھے اور اطمینان سے بات سنی ہے، ایسے گزارش ہے کہ 10 منٹ اور لگیں گے، آپ کو انشاءاللہ فارغ ہونے کا موقع ملے گا۔ نماز کتنے بجے؟ 4:45 بجے نماز، ابھی کافی دیر ہے، کبھی 55 منٹ باقی، 10 منٹ اور آپ کو دینے ہیں، دو گے انشاءاللہ؟ بھائی ابھی اور 10 منٹ آپ کے لینے ہیں، تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی تیار ہے اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ پیچھے والے بھی تیار ہیں؟ تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے 10 منٹ اور صبر کر لیں، اور یہ 10 منٹ میں بیٹھ کر عزائم کرنا ہے۔ جو میں نے اجمالی طور پر چیزیں کہ مشورہ ہیں، روزانہ کی ملاقات ہے، اپنا 3 دن کا ہفتہ ہے، اور سالانہ وقت لگانے کا مہینہ، اپنے بس کی تدبیر کر کے پھر دعا مانگے اللہ سے، لیکن فیصلہ کر کے۔ کیا کر کے؟ بولو نا بھائی، فیصلہ کر کے کہ اللہ ہم فیصلہ کرتے کہ روزانہ ہم مشورے میں بیٹھیں گے، اور یہ ہمارا 2.5 گھنٹہ، صبح میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے تو 2 گھنٹے صبح اور آدھا گھنٹہ شام، 4 گھنٹے میرے پاس ہے تو 4 گھنٹے میں طے کرتا ہوں۔ 3 دن کے لیے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ ہفتہ میں طے کرتا ہوں، اس کا میں فیصلہ کرتا ہوں، اور یہ اللہ تو میری مدد کرنا، میرے لیے آسان کر دے۔ اور سال میں میرے پاس یہ مہینہ سہولت کا ہے، تو یہ سہولت والے مہینے جنوری میں، فروری میں، اپریل میں، جون میں، اگست میں، جولائی میں، جب بھی ہیں، اس میں اپنا سالانہ وقت لگاؤں گا، 4 مہینے یا 6،
یہ ابھی آپ حضرات کو بیٹھ کر طے کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ایک ایک حلقے کا نام لیتے ہیں، جن کا نام لے وہی کھڑے ہوں اور وہ الگ بیٹھ کر اپنا نظام بنا، باقی اس کے علاوہ سب سکون سے بیٹھ کر۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ آگے ادھر، یہ کہاں کے بیٹھے؟ سرخیز ادھر کون ہے؟ ننداسن والے بیٹھے۔ اچھا کڑی والے کھڑے ہو جائیں، کڑی والے جہاں بھی ہیں، پورے پنڈال میں جہاں بھی بیٹھے ہیں کڑی والے ذرا جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے آپ لوگ ادھر آ جاؤ، جلدی سے آگے ادھر چلے جاؤ، یہ تشکیلی کمرے کے قریب کڑی والے جہاں بھی پورے پنڈال میں ادھر آ جاؤ اور آپس میں بیٹھ کر اپنی ترتیب بنا لو۔ ذرا تیز قدم چل لو بھائی، وقت کم ہے اپنے پاس۔ کلول والے کھڑے ہو جاؤ، کلول والے کہاں ہیں؟ کلول والے کڑی والے ادھر چلے جائیں، جلدی سے ذرا تیز قدم۔ کلول والے یہاں آگے آ جاؤ، یہ مولی اکرام کھڑے نو آ جاؤ بھائی، کلول والے ادھر آ جاؤ، جلدی سے جلدی سے آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ کلول والوں، آنا شروع کر دو، جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کڑی کلول مدرڈا، مدرڈا مدرڈا والے کہاں ہیں؟ آپ لوگ یہاں جاؤ، آپ کے ساتھی آئیں، ادھر آگے جلدی سے ادھر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ ادھر کون سے بیٹھے ہیں یہ؟ ایک منٹ، ادھر کہاں بیٹھے بھائی؟ ویرمگم والے کھڑے ہو جاؤ، یہ کڑی کلول کو بیٹھ جان تو پھر گاندھی نگر کو اٹھاتے ہیں۔ ویرمگم آپ لوگ ادھر کونے میں چلے جاؤ، وہ کونے میں چلے جاؤ، ذرا تیز قدم چل لو بھائی، ذرا تیز قدم، بالکل کونے میں چلے جاؤ۔ باہر دیکھو کوئی باہر نہ جائے پنڈال سے، اندر رہ کر پورا مجمع اپنی ترتیب بنا لے اور پھر اللہ سے مانگے۔ ماشاءاللہ۔ اور کون سا حلقہ ہے بھائی؟ سریندر نگر کھڑے ہو جائے، سریندر نگر، سریندر نگر، یہ اسپیکر کے پیچھے آ جاؤ،